بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سوا پارہ پڑھا گیا اور سورہ آل عمران مکمل ہو گئے۔ سورہ آل عمران میں یوں تو اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین، یعنی تقریباً قرآن مجید میں جتنے مضامین ہیں وہ سب تھوڑے تھوڑے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، پھر اسی طرح گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ اسلام کے غزوات کا تذکرہ ہے، اور پھر احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر آخرت ہے، قبر حشر ہے، موت ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ صرف 3 باتوں کو تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب نسل انسانی کو بنایا تو اللہ پاک نے ان سے 3 طرح کے عہد لیے، 3 طرح کے وعدے لیے، 3 طرح کے اللہ نے پیمان لیے۔ ایک وعدے کا، ایک عہد کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ساری کی ساری نسل انسانی کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیا کہ یہاں تو کہہ رہے ہو، وہاں جا کے مانو گے تو پتہ چلے گا۔ یہاں پہ تو نہ تمہارے ساتھ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دنیا ہے، نہ مطلب ہے، نہ کھانا پینا، نہ اڑنا بچھونا، نہ پہننا، کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ وہاں جا کے جب ساری ضرورتیں لگیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کیسے اللہ کو رب مانتے ہو اور کیسے اس کی طرف رجوع کرتے ہو۔ دوسرا وعدہ اللہ پاک نے اہل علم سے لیا، سارے انسانوں سے نہیں لیا، اہل علم سے لیا، علماء سے لیا۔ ہر امت کے علماء کو اللہ نے جمع کیا، ہر امت میں سے علماء کو اللہ نے اٹھایا اور ان کو جمع کیا، اور اس وعدے کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ پاک نے تمام اہل علم سے اس بات کا وعدہ لیا کہ تم حق بات کو چھپاؤ گے نہیں، دنیا کے کسی فائدے کے لیے یا کسی خوف سے، کسی ڈر سے تم حق بات کو کبھی نہیں چھپاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی الحمدللہ، اس گئے گزرے دور میں بھی علماء کرام حق بات کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مصائب میں، مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ناحق کو ہوتا دیکھ کر علماء سے برداشت نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تیسرا اب ایک تو اللہ پاک نے سارے انسانوں سے عہد لیا، پھر اس میں سے اللہ پاک نے کریم کو الگ کیا، علماء کو الگ کیا، پھر اس میں سے بھی اور مزید کریم کو اللہ نے الگ کیا، اور نبیوں کو اللہ پاک نے جمع کیا۔ سارے انبیاء کو اللہ پاک نے جمع کیا، اور سارے انبیاء سے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ لیا کہ جب میں نے تمہیں نبوت کی نعمت عطا کی اور تمہیں جو ہے وہ اپنا مقرب بنایا، تمہارے اوپر دین اتارا، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے درجات طے کیے، تو اب تم سے میرا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے آخری نبی تشریف لے آئیں تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ کس سے وعدہ لیا؟ نبیوں سے، سارے نبیوں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اللہ پاک نے تمہیں کتاب، حکمت، نبوت عطا کی اپنے فضل سے، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں گے جو تم سب کی تصدیق کریں گے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ، تم پر لازم ہے کہ تم ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرو۔ اب اس آیت سے ہمیں 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے جو بتا دی کہ سارے نبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اللہ نے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے زندگی کو گزاریں گے۔ تو اللہ کے تو علم میں تھا
کہ صرف ایک نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، باقی سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جائیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا؟ اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا؟ تو یہ اس کیوں کا جواب اس آیت سے دوسرا نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ ہر نبی کے امت کے کچھ نہ کچھ بچے ہوئے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، قبالہ مذہب والے ہیں، بہت سارے مذاہب والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ سارے مذاہب والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے، تو تمہارے بڑوں سے وعدہ لیا تو تمہیں اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہر امت کے نبی سے وعدہ لیا اس بات کے لیے کہ ہر امت کے نبی اپنی امت کو یہ سکھا کے جائیں کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم سب نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا۔ تیسری بات اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ ایک رسول ایسے آئیں گے جن پہ تم سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نہیں لیا، کیونکہ ان کے بعد تو کسی نے آنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے وعدہ نہیں لیا۔ تو اس آیت سے ایک تو انبیاء سے کیا ہوا عہد یہ پتہ چلتا ہے، دوسرے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اب نجات کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے، اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پتہ چلتی ہے۔ عام طور پہ ختم نبوت کے لیے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی 100 آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور 210 احادیث سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی جنگ ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، سب سے پہلے لڑائی اس سے ہوئی۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک 27 غزوات میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ شہید ہوئے 27 غزوات میں۔ ایک غزوہ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی میں، یمامہ کے غزوے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ صحابہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، حتیٰ کہ یہ جو 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان 1200 میں 700 علماء صحابہ تھے۔ کتنا قیمتی مجمع اس میں شہید ہو گیا، اور ان 700 علماء کے شہید ہونے پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے امیر المومنین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین، اتنی بڑی تعداد میں علماء شہید ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو لکھ کے جمع کر لیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی تک تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، ہم لکھ کے اس کو جمع کریں۔ یہ اسی وجہ سے لکھنے میں، اور اس سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں کار نبوت سمجھایا، دعوت کی محنت کو سمجھایا، اور وہ مشہور آیت جو ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ پرسوں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، اپنے کھانے پینے سونے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساری انسانیت کی فکر کرنا ہے، اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، وقت ہمارا کم ہوتا ہے، ایک حوالہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف کتاب التفسیر میں، جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اس جگہ پہ ایک حدیث ذکر کی۔ اس جگہ پہ حدیث کون سی ذکر کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا وہ انسان ہے جو اس کو مسجد میں لے کے آ جائے، چاہے اسے بیڑیوں میں جکڑ کے لانا پڑے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی فقیہ کے، کسی محدث کے، کسی امام کے، کسی عالم کے الفاظ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا کون ہے؟ جو لوگوں کو مسجد میں لے کے آئے، کسی بھی طریقے سے لانا پڑے، یعنی اگر کسی کو پیار محبت سے لانا پڑے لے آئے، کچھ کھلا کے لانا پڑے، کچھ اکرام کر کے، کچھ ہدیہ دے کے، کچھ دوستی لگا کے، اور اگر اپنی اولاد ہے، اپنے ماتحت ہیں تو سختی کے ساتھ بھی لانا پڑے تو مسجد میں لے کر آئے اور مسجد کے ماحول میں ان کو جوڑنے کا اہتمام کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا، اس امت پہ یہ احسان کیا کہ اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا۔ یہ احسان کیا ہماری ذات کے اوپر، ورنہ اللہ میں کسی بھی امت میں پیدا کرتے تھے، چاہے ہم ایمان والے ہوتے، کافر نہ ہوتے، اس امت میں بھی ایمان والے ہی ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، اس کی قدر کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک بار 2 رکعت نفل شکر کے پڑھا کریں، ہفتے میں ایک بار کم سے کم 2 رکعت نفل تو شکر کے پڑھا کریں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور مسلمان بنایا ہے، دین کو سمجھنے والا بنایا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر 5 آیتیں جو ہیں یہ بہت مجرب ہیں، بزرگوں کے معمولات کے اندر ہیں۔ جس کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہو، بہن بیٹھی ہوئی ہو، رشتہ نہیں لگ رہا ہو، تو وہ تہجد کے وقت اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ الحاجات، اور ایک بار اول اور ایک بار آخر درود شریف پڑھے، بیچ میں 11 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ لے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ 40 دن تک یہ کرے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تہجد کی نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھنے کا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان آیتوں کو اس مقصد کے علاوہ بھی پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، کینہ، بغض، نفرت، حسد، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں۔ ان آیتوں کو آپ روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، تو دل صاف ہو جائے گا مخلوق سے، دل میں کسی کا کینہ نہیں رہے گا، بغض نہیں رہے گا، کسی کے ساتھ دشمنی کا جذبہ نہیں رہے گا، اور جو دل صاف ہوتا ہے اسی میں اللہ کی معرفت آتی ہے۔ آلودہ دل میں نہیں آتی اللہ کی معرفت، صاف دل میں آتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اللہ قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، یا اللہ پولیس رات کا معاملہ آسان فرما، منکر نکیر کا معاملہ آسان فرما، حساب کتاب کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں موت سے پہلے یا اللہ ان تمام کی ادائیگی کی صورتیں بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔